مخلصی کی تاریخ میں چند لمحات میں مصنف کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ مجھے مصنف کے زیر قیادت پاسبانی تربیت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ جب انہوں نے 1950 میں خدمت کا آغاز کیا تو بطور ایک نوجوان پاسبان انہوں نے کلیسیا کی بنیاد رکھی۔ ایک دفعہ یسوع کے خون کے متعلق منادی کر رہے تھے۔ وہاں پر فزکس کا ایک طالب علم بیٹھا تھا۔ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ پیغام سن رہا تھا۔ عبادت کے اختتام پر وہ ابراہیم پاک کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ نے یسوع کے خون کے تعلق سے منادی کی ہے کہ یسوع کے خون سے ہمارے گناہوں کی معافی ہے؟ یسوع کے خون سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم پاک نے کہا، جی ہاں، بالکل ایسی ہی ہے۔ پھر وہ طالب علم کہنے لگا کہ وہ مجھے وہ خون دکھاؤ، میں پھر ایمان لے آؤں گا۔ وہ طالب علم کہنے لگا کہ کوریا میں یسوع نہیں رہتا اور ہم عمر بھی نہیں، ہمیں اس کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، نہ اس کی قبر یہاں پر موجود ہے۔ پھر آپ کس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اس کا خون ہمارے گناہ معاف کرتا ہے؟ کیا وہ پیچیدہ معاملہ نہیں ہے؟ بس ابراہیم پاک نے بائبل مقدس میں سے وضاحت کی، لیکن وہ نوجوان ایمان نہ لانے پر اڑا ہوا تھا۔ پھر ابراہیم پاک نے دعا کی، اے خدا، اگر میں اس روح کو نہیں بچا سکتا تو پھر میں اپنے آپ کو کیوں کر ایک خادم کہوں؟ میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں انجیل کی درست منادی کر رہا ہوں۔ بس انہوں نے کوریا کے دوسرے بڑے پہاڑ، اونچے پہاڑ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا بوریا بستر باندھا، پہاڑ پر جا کر انہوں نے ایک غار تلاش کر لی۔ وہاں پر بجلی بھی نہیں تھی۔ آدھا سال تو وہاں پر برف پڑتی رہتی تھی کیونکہ یہ پہاڑ بہت ہی اونچا تھا۔ وہاں انہوں نے 3 سال 6 ماہ اور 1 ہفتہ قیام کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ دن کے وقت جب سورج نکلتا تو وہ بھی اب بائبل مقدس پڑھتے، سورج غروب ہونے لگتا تو پھر وہ دعا کرنا شروع کر دیتے۔ پہاڑ سے نیچے آ کر انہوں نے خدمت کا آغاز کیا اور ایک کلیسیا شروع کی۔ کلیسیا بڑھنا شروع ہوئی کیونکہ بائبل مقدس میں سے بنیادی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان کے آسمان پر جانے سے قبل انہوں نے ان سچائیوں کو کتابوں کی صورت میں لکھنا شروع کیا جو خدا نے اس پہاڑ پر اپنے بندہ پر منکشف کی تھیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے 12 کتب لکھی۔ 12 کتب شائع ہو گئی ہیں۔ انگریزی زبان میں 5 کتب لکھی گئی ہیں، جبکہ اس سال 6ٹھی کتاب بھی منظر عام پر آنے والی ہے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اسی لیے تو ابراہیم پاک کی ساری زندگی، ساری کی ساری خدمت بائبل مقدس کو پڑھنے کے تعلق سے ہے۔ آپ کو خدا کی طرف سے کسی قسم کا مکاشفہ لینے کی ضرورت نہیں۔ سب کچھ بائبل مقدس میں بیان ہے، سے کھولیں، پڑھیں اور خدا کے مکاشفات آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ خدا نے اسے مخلصی کی تاریخ کا مکاشفہ دیا، اور یہ اس وقت ہوا جب میں نے بائبل مقدس کو پڑھا۔ مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی فرشتہ نے مجھے یہ کلام لکھوایا یا سمجھایا۔ مخلصی کی تاریخ بائبل مقدس میں ہے کیونکہ بائبل مقدس کے ہر ایک باب میں یسوع موجود ہے۔ مخلصی کی تاریخ باغ عدن سے شروع ہوئی۔ خدا نے انسان کے ساتھ ایک عہد باندھا۔ عہد کے مطابق ایک جگہ اور وقت بھی مقرر ہوا، کیونکہ عہد کے تحت کا مطلب ہے کہ اس عہد کا ایک مقصد تھا۔ خدا نے ایک مقصد کے تحت انسان کو خلق کیا تھا۔ باغ عدن میں رکھنے
کی بھی کوئی ایک وجہ تھی۔ 6 دن میں تخلیق کائنات اور پھر 7واں دن سبت کا دن۔ اس کا معنی ہے کہ وقت کا ایک عالم ہے۔ پس جس شخص کو باغ عدن میں رکھا گیا وہ آدم تھا اور اس جگہ کا نام باغ عدن تھا، اور 7ویں دن کو سبت کہا گیا۔ ابدی سبت میری دعا ہے کہ آپ خدا کی 3 برکات کو اپنی زندگی میں حاصل کریں: خدا کے ساتھ ایک تعلق اور رشتے کی برکت، ابدی آرام کی برکت اور ابدی سبت کی برکت۔ ہمارے وقت، ہمارے گھر اور کلیسیا پر خدا کی برکت ٹھہرے۔ عہد عتیق کی زبان میں آدم خدا کی پرستش اور عبادت کرنے والا تھا۔ سبت خدا کی عبادت کو اظہار کرتا ہے۔ یہ آسمان کی تصویر کشی ہے کہ جب ہم وہاں ہوں گے تو کیا ماحول ہوگا۔ وہاں پر صرف اور صرف عبادت ہی ہوگی۔ آسمان خدا کا مقدس ہوگا کیونکہ ہم وہاں پر ہمیشہ خدا کی عبادت اور پرستش کریں گے۔ آج یقیناً اس دنیا میں بھی خدا کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں، لیکن وہاں کا منظر و ماحول مختلف اور منفرد ہوگا۔ پیدائش 2:15 میں وضاحت کی گئی ہے کہ خدا نے آدم کو باغ عدن میں کیوں رکھا۔ آئیں اس حوالہ کو پڑھیں۔ پیدائش 2:15 میں خدا کے کلام میں اس طرح مرقوم ہے: اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔ یہ حوالہ بیان کرتا ہے کہ باغ عدن میں آدم کو کام کرنے کے لیے، باغ کی گلابانی اور نگہبانی کرنے کے لیے رکھا گیا، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ یہاں پر 2 مقاصد دیکھنے کو ملتے ہیں: نگہبانی اور گلابانی۔ نگہبانی یا کاشتکاری، آپ کو علم ہوگا کہ آدم کوئی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ ایک انسان نہیں تھا۔ یہ تو زوال کے بعد خدا نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کی محنت اور ماتھے کے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ زوال سے پہلے تو وہ باغ عدن سے پھل کھا کر گزارا کر سکتا تھا۔ یہاں پر نگہبانی یا کاشتکاری سے مراد لازمی طور پر محنت مزدوری نہیں، تو پھر گلابانی یا کاشتکاری کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی ہے عبادت اور پرستش۔ احبار کی کتاب میں یہی تو کاہن ہیکل میں کرتے تھے۔ یہ لفظ کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ کاہن کی ذمہ داری ہیکل میں خدمت گزاری کا کام تھا۔ اس کے لیے لفظ آباد ہے۔ عبرانی زبان کا لفظ آباد، اور اس کا معنی ہے کام کرنا، پرستش کرنا، خدمت کرنا۔ یعنی ہیکل میں خدمت گزاری کا کام، یعنی خدا کو جلال دینے کے مقصد کے تحت خدمت گزاری کرنا، کفارہ بخش کام کے مقصد کے تحت خدمت گزاری۔ جب ہم گرجا گھر میں خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ آدم باغ عدن میں کچھ کرتا تھا تو اس کا مقصد خدا کے ساتھ رفاقت تھا، اور پھر جو کچھ آدم نہ کر سکا، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کام سر انجام دے کر اسے پورا کر دیا۔ ہیکل میں دوسرا کام جو ایک کاہن کو کرنا ہوتا تھا وہ یہ کہ اسے خدا کے ساتھ ایک تعلق بنائے رکھنا ہوتا تھا، ایک رشتے میں جڑے رہنا ہوتا تھا، اسے ہیکل میں پاکیزگی کی فضا کو قائم رکھنا ہوتا تھا۔ لیکن انسان کی نافرمانی کے سبب سے اس نے خدا کے کلام کو رد کر دیا۔ خدا نے اسے کلام دیا تھا، نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے نہ کھانا۔ بعد ازاں شیطان نے بھی اس کے ساتھ کلام کیا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تم کھا سکتے ہو، آپ نہیں مرو گے۔ یہ ابلیس کا کام تھا۔ انہوں نے کس کے کلام کا چناؤ کیا؟ پیدائش 2:7 تو یہاں پر لکھا کہ خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ پھر انسان جیتی جان ہوا، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آدم کون تھا، اور یہ کہ خدا نے اسے خلق کیا گیا، زمین کی مٹی سے بنایا گیا۔
لیکن شیطان نے اس سے نافرمانی کرائی۔ کب؟ جب اس نے شیطان کے کلام پر توجہ دی۔ مٹی بیکار، بے قدر و قیمت ہوتی ہے۔ خدا نے اس میں زندگی کا دم پھونکا۔ یہ کس کا دم تھا؟ خدا کا دم یا سانس، اسے ہی زندگی کا دم کہا گیا ہے۔ دم کے لیے عبرانی لفظ نیشما ہے، جس کا معنی ہے روح یا ہوا۔ پس خدا نے اسے زندگی عطا کی۔ یسوع نے یوحنا 6:63 میں کہا، روح زندہ کرتی ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح بھی ہیں اور زندگی بھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدم نے خدا سے کلام حاصل کیا، جس نے اسے زندہ رکھا۔ عہد جدید میں اعمال 10:44 آپ کو یاد ہوگا کہ پطرس سے کہا گیا تھا کہ وہ کرنیلیس کے گھر جائے، اور اس حوالہ کو ہم پڑھ سکتے ہیں اعمال 10:44۔ جب پطرس کلام سنا رہا تھا اور روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو سن رہے تھے، خداوند یسوع مسیح نے بھی آ کر کلام پیش کیا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا انہوں نے زندگی پائی۔ مسیح کا کلام روح بھی ہے اور زندگی بھی۔ آدم جب باغ عدن میں تھا اور جب اس نے نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھا لیا، جب اس نے کلام کو رد کر دیا، اس نے نافرمانی کی، تو اس نے زندگی کے اس دم کو رد کر دیا جو اس میں تھا۔ پھر شیطان کا کلام اس کی زندگی پر حکمرانی کرنے لگا۔ اس کا جسم اب شیطان کی مرضی کے مطابق حرکت کرنے لگا۔ پھر خدا نے کہا، چونکہ تو نے یہ کیا، تو نے عورت کی بات مانی اور اس پھل میں سے کھایا جس کے تعلق سے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نہ کھانا، یعنی تو نے میرے کلام رد کر دیا، اس لیے تو واپس لوٹے گا۔ پیدائش 2:7 تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا، کیونکہ خدا نے انسان کو مٹی سے پیدا کر کے اس میں زندگی کا دم پھونکا تھا۔ انسان کی زندگی سے دم نکل جائے تو پھر وہ خاک اور راکھ ہو جاتا ہے۔ شاید تو اپنے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ یہاں پر خدا آدم سے کلام کر رہا ہے، جب تک کہ تو خاک میں واپس لوٹ نہ جائے۔ کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ جسمانی لحاظ سے یہ بات درست ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کے بدن پر زوال شروع ہو جاتا ہے اور واقعی وہ خاک میں خاک ہو جاتا ہے۔ خدا صرف جسمانی لحاظ سے ہی بات نہیں کر رہا تھا، اور روحانی طور پر بھی انسان خاک ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ کلام کو رد کرتا ہے۔ ایسی صورت میں کلام انسان کو زندہ کرتا ہے۔ آدم میں سے زندگی جاتی رہی اور پھر خدا نے سانپ سے کلام کیا، چونکہ تو نے یہ کیا اس لیے تو ملعون ہوا، تو عمر بھر خاک چاٹے گا اور پیٹ کے بل چلے گا۔ کیا سانپ مٹی کھاتے ہیں؟ ایسا نہیں۔ یہ روحانی طور پر کہا گیا، جس نے زندگی کا دم کھویا وہ خاک ہو گیا، جو کہ سانپ کی خوراک بھی ٹھہری۔ سانپ مٹی چاٹتے ہیں۔ اگر ہم نہیں چاہتے کہ سانپ ہمیں کھائے، یہ یاد رکھیں۔ مکاشفہ لال اسدا اسے پرانا سانپ کہا گیا ہے، جو پیدا ہونے والے بچے کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیطان کوشش کرے کہ وہ خدا کے لوگوں کو نگل جائے، لیکن اگر ہم خاک ہی رہیں گے تو سانپ ہمیں نگل جائے گا۔ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کا دم کہاں سے آتا ہے؟ خدا یسوع نے کہا کہ اس کی باتیں یعنی کلام روح بھی ہے اور زندگی بھی ہے، اس لیے ہمیں کلام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا یسوع مسیح نے یوحنا 16 میں کہا، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنا ہے۔ یہ مصلوبی سے چند دن پہلے کا بیان ہے۔ مجھے تم سے اور بھی باتیں کرنا ہے، لیکن ابھی تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اس نے کہا، جب سچائی کا روح آئے گا، یاد رہیں، زندگی کا روح سچائی کا روح آئے گا تو وہ سب باتیں تم پر ظاہر کر دے گا۔ پس روح کو اس پائیں اور خدا کے کلام کو سمجھیں تو وہی آئندہ ہونے والی باتوں وہ آپ پر آشکارا کرے گا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کی زندگی میں سے جب دم نکل جاتا ہے تو وہ خاک ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو مٹی سے بنایا گیا تو انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا گیا تو وہ جیتی جان ہوا، لیکن جب دم اس میں سے نکل گیا
تو وہ خاک ہو گیا۔ خدا کے دم کے بغیر ہم مٹی ہیں، خاک ہیں۔ ہمیں زندہ ہونے کے لیے اس کے دم کی ضرورت ہے، اور اس کا دم اس کا کلام ہے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ اس کی باتیں روح بھی ہیں اور اس کی باتیں زندگی بھی ہیں۔ خدا کا کلام ازلی اور ابدی ہے۔ خدا نے پہلے ہی آدم کو بتا دیا تھا کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، اور آپ دیکھیں انسان کا وقت جب اس دنیا میں پورا ہوتا ہے تو وہ خاک میں خاک ہو جاتا ہے اور واپس لوٹ جاتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں زندہ کر سکتا ہے۔ زندگی کی باتیں یسوع کے پاس ہیں۔ زندہ ہونے کے لیے اس کے کلام کو تھام لیں۔ زندہ ہونے کے لیے اس کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یسوع نے کہا کہ میری باتیں روح بھی ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ آپ روح کو حاصل کریں تو آپ خدا کے کلام کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یسوع نے بیان کیا کہ جب ہم اس کے کلام کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں پاک روح ملتا ہے۔ جب یسوع صلیب پر مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور پھر وہ اپنے شاگردوں کے پاس آیا۔ یوحنا 20:22 آیت اس نے کہا اس نے یہ کہہ کر انہیں اپنے ہاتھ اور پسلی دکھائی۔ یسوع کو دیکھ کر وہ شاگرد بہت خوش ہوئے۔ یسوع نے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ 22 آیت کو دیکھیں۔ ابھی تک روح القدس نازل نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا انہیں اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا، روح القدس لو، آپ اس زمین پر کیا لینے آئے ہیں؟ سانس لینے کے لیے، اس لیے ہے کہ ہم محض خاک اور راکھ ہیں۔ ہمیں زندگی اور سانسوں کی ضرورت ہے، اور یہ زندگی اور سانس خدا کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ روح القدس ان سچائیوں کو ہماری زندگی میں آشکارا کرتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم خاک اور راکھ رہیں۔ انسان کی نافرمانی کے سبب سے انسان مصر بیٹی کی طرح کھو گیا، مقدس مقام ناپاک ہو گیا۔ ابدی وقت جو خدا کی طرف سے بطور ایک برکت ملا تھا، عارضی بن کر رہ گیا۔ اس کے نتیجہ میں عبادت اور پرستش بھی ختم ہو گئی۔ انسان کے زوال کے سبب سے ہماری زندگی خدا کی عبادت اور پرستش عہدیدار نہیں رہی۔ خدا تو بیان کرتا کہ خدا محبت ہے۔ وہ ہمیں غلطیاں کرنے دیتا ہے، کیونکہ ہم روبوٹ نہیں ہیں۔ کیا آپ کو علم ہے کہ اگر ماں باپ ہی بچوں کی سوچ، حرکات و سکنات اور فیصلوں پر کنٹرول جمانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ بطور والدین اور تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو تحفظ کا نام دے کر ان کی سوچ و فکر پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بیٹا مجھے آپ سے محبت ہے، مگر مجھے تمہاری فکر ہے، اس لیے میری بات غور سے سنو کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ آپ ہر چیز کے لیے بچوں کو حکم نہیں دے سکتے، اور نہ ہی انہیں اپنی سوچ کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ اس طرح تو بچے نفسیاتی مریض بن کر رہ جائیں گے، کیونکہ وہ روبوٹ نہیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری کہ ہم انہیں اقدار سکھائیں۔ خدا بھی ایسا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب آدم اور حوا پھل کھانے لگے تو خدا نے کیوں ان کے ہاتھ کو نہ روکا کہ وہ نیک و بد کے پھل میں سے نہ کھائیں؟ خدا کو انہیں ایک بار پھر
کسی نہ کسی طرح سے آگاہ کرنا چاہیے تھا، لیکن خدا محبت ہے، خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں اس نے آزاد مرضی دی ہے۔ آدم اور حوا بھی اس کے بچے تھے۔ جب انہوں نے نافرمانی کر لی تو پیدائش 3:15 کے مطابق خدا نے کہا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ پیدائش 3:15 آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بھی جو خدا کے بچے ہیں غلطی کرتے ہیں تو وہ انتظار کرتا ہے، وہ 6000 برس سے انتظار کر رہا ہے، ہمارا انتظار کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ہمیں کہیں دور پھینک نہیں دیتا، وہ ہمیں رد نہیں کرتا، اسے علم ہوتا ہے کہ ہماری غلطیوں کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ خدا نے کہا کہ اب تم سے ہو گیا ہے، اس لیے میں عورت کی نسل سے ایک بیج تمہارے لیے درمیان بھیجوں گا۔ دراصل خدا یہاں شیطان سے مخاطب ہے۔ خدا نے کہا کہ تیری عورت کی نسل کے درمیان عداوت پیدا کروں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ یہی ہے مخلصی کی تاریخ کی ابتدا۔ خدا نے کسی طرح اس کی تکمیل کی۔ خدا اپنے لیے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ جب اسے کوئی حقیقی پرستار مل جاتا ہے تو یعنی روح اور سچائی سے پرستش کرنے والا پرستار مل جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ عہد باندھتا ہے۔ خدا اسے موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ ہیکل بنائے جہاں پر خدا اس کے ساتھ میل ملاقات کر سکے، تاکہ باغ عدن میں ٹوٹا اور رشتہ پھر سے بحال ہو سکے۔ خدا کو پرستار مل گیا، اسے نوح مل گیا جو اپنے زمانہ میں بے عیب تھا۔ یعنی جب ہر طرف بدکاری اور ناراضگی پائی جاتی تھی، نوح خدا کی مرضی کا طالب ہوا۔ 10 پشتوں یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب بھی اسے مل گئے، انہیں اسرائیل قوم انہی کے وسیلہ سے اسرائیل قوم منظر عام پر آئی۔ پھر بات ایسا داؤد بادشاہ بھی حقیقی پرستار تھا۔ خدا نے اس کے ساتھ بھی عہد باندھا، آدم کے ساتھ، نوح کے ساتھ عہد، ابراہیم کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ اور داؤد کے ساتھ خدا عہد باندھتا رہا۔ عہد خدا کی طرف سے یقین دہانی ہوتی ہے، میں مسیح کو بھیجوں گا، میں تمہیں بحال کر دوں گا، میں تمہیں مخلصی بخشوں گا۔ ایسا واقع ہونے کے لیے خدا نے کہا یہ تعمیر کرو۔ خدا ہمیں سے ہر ایک کو چرچ بنانے کے لیے کہہ رہا ہے، صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی ہم کلیسیا کی تعمیر کریں، ایسی روحانی عمارت جو ایمان سے زندگی بسر کرنے والی ہو۔ اپنے آپ کو روحانی ہیکل بنائیں۔ خدا نے آدم اور حوا کے لیے باغ عدن بنایا، پھر خدا نے نوح سے کلام کیا کہ وہ کشتی بنائیں۔ یہ کشتی ہیکل کی مانند تھی، کیونکہ آپ کو خدا کا کلام اور اس کا کام دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو بھی اس کشتی میں آ گیا خدا نے اسے بچا لیا۔ کشتی کلیسیا کی تصویر کشی کرتی ہے۔ خدا یسوع نے کہا کہ اس کا آنا اس وقت ہوگا جب لوگ نوح کے دور کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اس لیے جو نجات پانا چاہتے ہیں انہیں کشتی میں آنا ہوگا، انہیں کشتی تیار کرنا ہوگی تاکہ اس میں جا کر محفوظ ہو جائیں۔ کشتی مرکز بن چکی ہے، جو بھی اس کشتی میں آتے ہیں بچ جاتے ہیں۔ نجات یعنی مخلصی کے منصوبے کے تحت ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو کشتی میں داخل نہیں ہوتے ان کی عدالت ہوتی ہے۔ خدا نے کشتی کے وسیلہ سے عدالت کی۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، خدا نے ان کے وسیلہ سے کلیسیا یعنی ہیکل کی تعمیر کی۔ اس سے قوم بنی اسرائیل منظر عام پر آئی۔
بیتیل یعقوب کو بیتیل کے مقام پر یعقوب کو احساس ہوا کہ جہاں کہیں جاتا ہے خدا اسے کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا، جہاں خدا ہوتا ہے وہاں ہی اس کا گھر ہوتا ہے۔ خدا نے بیابان میں موسیٰ کو بھی ہدایت کی کہ وہ خیمہ اجتماع بنائے جو کہ ہیکل کی عکاسی ہے۔ بازدہ داؤد کے بیٹے سلیمان نے بھی یروشلم میں ہیکل تعمیر کی۔ پھر خدا یسوع کا دور آیا، خدا نے نئے عہد کے تحت وعدہ کیا۔ وہ اس دوران ہیکل یروشلم میں کھڑی تھی جسے ہیرودیس کی ہیکل کہا جاتا۔ یہ زربابل کی ہیکل تھی جس کی اثر نو تزئین و آرائش کی گئی تھی، اور ہیرودیس بادشاہ نے اسے مزید خوبصورت اور بہتر بنوایا۔ ہیرودیس بادشاہ تعمیر کے سلسلے میں بڑا ذہین تھا۔ اس نے اس دور میں ہیکل کو مزید خوبصورت بنوایا تاکہ اسرائیل میں نمایاں شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آ سکے۔ یہ ہیکل سورج کی روشنی میں دور سے قیمتی موتی کی طرح چمکتی تھی۔ جب یسوع نے خدمت شروع کی تو پھر کیا کیا؟ وہ ہیکل میں اور کہا اس ہیکل کو گرا دو، کیونکہ یہ درست مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی۔ ہیکل ایک ایسی جگہ ہوتی جہاں پر خدا کی حضوری کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یسوع آیا تو کسی کو علم نہیں تھا، اس ہیکل میں تو انہیں خداوند کے آنے کا جشن منانا چاہیے تھا، اسے خوش آمدید کہنا چاہیے تھا۔ وہ آیا تو وہاں پر کرنسی تبدیل کرنے کا کاروبار چل رہا تھا، لوگ اپنے اپنے دھندے میں مگن تھے۔ یسوع نے کہا اس ہیکل کو گرا دو، یہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہی، میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ بعض ازاں شاگردوں کو احساس ہوا کہ اس نے اپنے بدن کے بارے میں کہا تھا۔ یسوع اپنے بدن کے تعلق سے کہہ رہا تھا کہ وہ 3 دن کے بعد پھر زندہ ہو جائے گا۔ بعد ازاں شاگردوں کو احساس ہوا کہ اس نے اپنے بدن کے بارے میں کہا تھا۔ یوحنا 2:19 سے 22 تک، لیکن وہ اپنے بدن کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ بس یہ بیان ہیرودیس کے ہیکل کے بارے میں نہیں تھا، حقیقی ہیکل تو یسوع کا بدن تھا۔ مکاشفہ میں اس نے اپنے پیروکاروں سے وعدہ کیا، یعنی ان سے جو اس کے کلام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، کہ وہ انہیں نیا آسمان اور نئی زمین عطا کرے گا، نیا یروشلم۔ 21 آیت میں لکھا ہے میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، وہ دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، مقدسین کے لیے نئے یروشلم منتظر ہے۔ یہ عہد کی تکمیل ہوگی، یعنی مخلصی کی تاریخ کا خلاصہ۔ محراب مخلصی کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ میری دعا ہے کہ جس طرح یہ نام عہد میں شامل ہوئے، نسب نامہ میں شامل ہوئے، آپ کا نام بھی خدا کی کتاب حیات میں لکھا جائے۔ پس اس مطالعہ میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ کس طرح سے آدم، نوح، اسرائیل، موسیٰ اور داؤد حتیٰ کہ یسوع مسیح کو آپس میں منسلک کرتا ہے۔ جی ہاں، نسب نامہ ہی ان سب کو منسلک کرتا ہے۔ نسب ناموں سے خوف زدہ نہ ہوں۔ جب آپ بہت سے دوستوں کو بہت سی تصویریں بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ نسب نامہ گویا ایک زپ ہے جس میں پوری تاریخ کا فہم و ادراک سمو دیا گیا ہے۔ ہم آنے والے دنوں میں نسب ناموں کے وسیلہ سے مخلصی کی تاریخ پورے طور پر سٹڈی کریں گے۔ پس نسب ناموں کے لیے خدا ان کے شکر گزار ہوں، کیونکہ انہی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح خدا خاموشی کے دور میں کام کرتا رہا۔ پس نسب ناموں کی اہمیت یہ ہے کہ یہ وعدہ شدہ نسل کا کھوج لگاتے ہیں۔ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں عورت کی نسل سے ایک شخص بھیجوں گا۔ نسب نامے بتاتے ہیں کہ یہ نسل کیسے آئی۔ جی ہاں، نسب نامے ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح پشتیں خدا کے عہد کے تحت آگے بڑھتی رہیں۔ پیدائش
5 बाब में आदम से नूह तक का नसबनामा है। फिर पैदाइश 11 बाब और 5 बाब में मौजूद नसबनामों का मुताला करने के बाद हम 1 बाब में मौजूद नसबनामों को देख सकते हैं कि यीशु मसीह से ये नसबनामा आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ आता है। सो नसबनामे दरिया को कूजे में समोने वाली बात है, इनका मुताला करें और ये नसबनामे आप पर खुदा के भेदों को आश्कारा करेंगे। मिसाल के तौर पर पैदाइश 3 बाब 15 आयत में खुदा ने कहा कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तो उसकी एड़ी पर काटेगा। ये एक अहद था जो खुदा कायम कर रहा था। ये नसबनामा लाजमी नहीं कि जिस्मानी नसबनामा हो, और ये नसबनामा पीछे की तरफ जाता है, और इसे पीछे की तरफ जाने वाला नसबनामा है जो आगे की तरफ बढ़ता है। ये यीशु से शुरू होता है, क्योंकि औरत की नस्ल से यीशु पैदा हुआ। यह यीशु मसीह शुरू से होकर पीछे आदम तक जाता है, और यह आदम तक भी नहीं रुकता। ये खुदा यीशु मसीह से शुरू करके आगे बढ़ता है। ये ईमान का नसबनामा है, ये हमें भी अपने में शामिल करता है। इब्रानियों 11 बाब के मुताबिक हम नसबनामा का हिस्सा हैं। आप देख सकते हैं कि आदम, नूह, इब्राहिम और फिर यीशु, और फिर उसमें इस अहद में आप भी शामिल हैं। अगर आप मुकद्दस लूका 3 बाब को देखें तो आप देख सकते हैं कि यीशु के तलक से लिखा गया है कि लोग उसको किसका बेटा समझते थे। तो यीशु मसीह ही नसबनामे का मरकजी हिस्सा है। और यीशु मसीह अहद की मरकजी शख्सियत है। हम शुक्रगुजार हैं कि हम खुदा यीशु मसीह के वसीला से अहद में शामिल हो चुके हैं, नसबनामे का हिस्सा बन चुके हैं। इब्रानियों 11 बाब जो कि ईमान का बाब है, ईमान का बाब इब्रानियों 11 बाब, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाबल से हम तक ये सिलसिला आगे बढ़ता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आज के कलाम को समझने और इस पर अमल पैरा होने और कलाम की सच्चाई को अपनी जिंदगी में समोने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।